استعمال، موبائل کا استعمال، لباس کا استعمال، یہ سب جواز کی صورت پیدا ہوتی ہے اس میں۔ یہ تمام چیزیں ہماری ذاتی زندگی کی ضرورت بن چکی ہے، تو یہ اسلام میں اب جائز ہے اس کا صحیح استعمال، پہلا۔ دوسرا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمارے دربھنگہ کے مانے جانے شاعر اسلام ہے، یہاں پہ والد صاحب بھی ہیں اور ان کے صاحبزادے بھی ہیں۔ والد صاحب احمد راز خان قادری صاحب اور امن نواز خان قادری صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آج انشاءاللہ انہیں کے پاس میں آیا ہوں، تو ان سے کچھ اسلامک سوال کروں گا اور پھر انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے موقع سے پھر ان سے آج جائزہ لوں گا۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے چلے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، انشاءاللہ پھر میں مدعے پر آؤں گا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ فرعون کی وہ کون سی بیوی ہے جس کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہوگا؟ بتاتا ہوں، اس کا نام کچھ فرعون کی جو بیوی ہے، بڑا ہی ذہن میں نام ہے، ایک دم پیٹ میں ہے ابھی زبان پہ، کیا تو نام ہے، ذہن میں ابھی میرے نہیں آ رہا ہے۔ آپ ابھی بات کرتے کرتے میں اس کو بھی بتا دوں۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی دقت، میں بتاؤں گا۔ ارے بھائی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ میں ابھی اسی کو ابھی درمیان میں ہی آ جائے گی، یاد آ جائے گی، نام یاد آ جائے گا۔ اچھا چلے نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ چلے ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا تھا کہ یہ جو جلوس محمدی ہے اس پر آپ نے ایک کمنٹ مارا تھا کہ میں قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز، ہمارے جو آڈینس ہے، آپ اس کو یہ پیغام دیں کہ بھائی یہ جو منانا ہے، چونکہ میں نے انٹرویو لیا، میں تو بھائی رپورٹر آدمی ہوں، اسلامک رپورٹر ہوں، میں جہاں جاؤں گا وہاں اپنے حساب سے بات کروں، مجھے کچھ ایسا کسی ایک کے پکش میں نہیں بول سکتا ہے نا۔ تو میں آپ کا رائے لوں گا، سب سے رائے لیتا ہوں، میں آپ ہی لوگ پہ چھوڑتا ہوں، پھر بھائی آپ کمنٹ کر کے بتائیں یہ منانا کیسا، یہ کرنا کیسا، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ میں آیا آپ کے پاس اسی لیے، تو آپ بتائیں ذرا اس پہ وضاحت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں، چونکہ ابھی آپ نے ایک اسلامک سوال بھی کیا جس کا جواب میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ اسی درمیان میں یاد آ جانے پر میں بتا دوں گا، اور اگر نہیں بھی یاد آتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا ذہن ہے، میں نے پہلے بولا انسان کا ذہن ہے، اور انسانی ذہن ہو سکتا ہے کہ بات ذہن سے نکل جائے، کوئی انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ بہرکیف اب جو موضوع ہے، میں نے بھائی کے ویڈیو انٹرویو دیکھا تھا کچھ لوگوں سے، تو میں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا تھا۔ سب سے پہلی ایک بات یہ سمجھیں کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی تاریخ کو جو منایا جاتا ہے، یہ تو اور بھائی نے جو ایک سوال کیا تھا اس کا میرے ذہن میں خاکہ آ گیا ہے۔ سوال جو ان کا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کا نکاح جنت میں روایات بہت ساری ہیں، ایک روایت جو میرے ذہن میں 3 خاتون سے ہوئی، پہلا ایک حضرت مریم ہے، دوسرا حضرت آسیہ ہے، اور تیسرا ام کلثوم ہے۔ یہ تینوں سے حضور کا نکاح ہوگا، اور حضرت مریم کو جانتے ہیں، حضرت ام کلثوم کو بھی جانتے ہیں، اور آسیہ کو آپ جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کے حوالے سے چونکہ ہر ایک چیز کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جواز اور حکم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جواز کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کا شریعت میں جائز ہونا، حکم مطلب ہے جو قرآن اور حدیث میں باضابطہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو چکا ہے، ہاں کہ وہ کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آج کے اس ٹیکنالوجی بھرے دنیا میں اس مائک کا استعمال، موبائل کا استعمال، لباس کا استعمال، یہ سب جواز کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں یہ تمام چیزیں ہماری ذاتی زندگی کی ضرورت بن چکی ہے، تو یہ اسلام میں اب جائز ہے اس کا صحیح استعمال، پہلا۔ دوسرا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کے لیے، ایک دم سلیس ترجمہ، میں لفظی ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں چونکہ لفظی ترجمہ علماء کرام سمجھیں گے، عوام کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کی نعمت آپ کو ملے، میسر ہو، تو آپ خوشی کا اظہار کریں، پہلی چیز۔
دوسری آیت وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور نعمت بھی ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ جب نعمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ تو ہم اس قرآن کی آیت کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ہم سب امت کے لیے نعمت ہے، اور جب نعمت ہے تو ہم اس پر مسرت اور خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ جائز اور مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اب آئیے کہ ہر دور میں، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، ان کے بعد بزرگان دین کا دور ہو، ہر دور میں اپنے اپنے طریقے سے چیزیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ پہلے بھی جلوس نکلا، نہیں۔ اب ہاں، اس جلوس کے معاملے میں ہم دلائل کیا پیش کرتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے، تو مدینہ جس کا نام پہلے یثرب تھا، وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، حضور کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا اور بچیوں نے ڈف بجا کر اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے بھی لگائے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس طریقے کے کلام وہاں پڑھے گئے عربی زبان و ادب میں، یہ چیزیں ہوئی۔ تو حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کی خوشی میں یہ معاملہ وہاں ہوا۔ اس کے بعد اب آئیے، خوشی کے اظہار کا طریقہ اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کچھ دلائل جو میں نے نوٹ کر کے بھی رکھے ہیں، وہ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں، جس میں ایک آیت قرآن کی ہے کہ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ ایک آیت ہے، اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہوئی۔ اب ایک سوال میرا آپ کے مادھیم سے لوگوں سے ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے لیے نعمت اور رحمت ہیں؟ اگر نعمت ہیں تو پھر قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، ٹھیک ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے، حرام اور ناجائز طریقے سے نہیں، پہلی بات۔ اب آئیے احادیث مصطفیٰ کی بات ہم کرتے ہیں، تو کئی ساری حدیثوں میں پہلی حدیث بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 764، اس کی حدیث ہے فلما مات ابو لہب قرات بعض اہلہ، اس کے بعد اس کی یہ پوری عبارت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو، کیونکہ انٹرویو لمبا ہو جائے گا، میں ترجمہ بتاتا ہوں بس۔ حضرت جو پوائنٹ ہے نا وہ مر گیا تو اس کے بعض اہل نے اس کو خواب کے اندر بہت برے حال میں دیکھا، تو پوچھا گیا کیا گزری ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خبر نہیں ملی۔ بہر کیا اس کا جو خلاصہ کلام یہ اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ جب ابو لہب قبر میں گیا تو خواب میں ایک شخص نے دیکھا کہ اس کو عذاب الہی ہو رہا ہے، لیکن اس نے جب بات کی تو کہا کہ سوموار کا ایک ایسا دن ہے جس دن مجھے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اس دن ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اپنی باندھی کو آزاد کیا، اور سویبہ، ہاں تو یہ نام ہے ان کا، تو ان کو جو آزاد کیا تو اس اشارے کرنے کی برکت سے اللہ نے اس سوموار کے دن اس انگلی سے ایک چشمہ جاری کیا جس سے اس کو عذاب قبر میں راحت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن خود ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، غریبوں کو کھانا بھی دینا چاہیے۔ حضور کے نام سے آپ مدرسوں میں مدرسے کے بچوں کے لیے کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، صرف جلوس ہی نہیں کرنا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور صرف ایک دن ہی نہیں، آپ روز کریں، لیکن ایک خاص دن ہے تو اس دن کرنا کوئی فرض، یہ مستحب عمل ہے۔ آپ جلوس نکال دیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے، آپ جلوس نہیں نکال کر آپ کچھ اور کر لیں، آپ اس دن۔ اب اس میں دیکھیے، اب اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ بعض علماء تاریخ میں کہا جاتا ہے اختلاف ہے، بعض علماء تاریخ میں اختلاف کرتے ہیں، 9 ربیع الاول، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 15 بھی کہا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، شریعت کا ایک اور مسئلہ ہے، اجماع امت سمجھتے ہیں نا، جہاں امت کا اجماع، تو 12 تاریخ پر سب سے زیادہ روایات ہیں، سب سے زیادہ روایات اور اجماع جو ہے امت کا وہ 12 تاریخ پر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص 9 کو دلیل مانتا ہے تو آپ 9 کو بھی خوشی کا اظہار کر لینا، ہمیں کوئی اس سے دقت نہیں، لیکن یہ کہہ دینا۔ اور ہاں ایک چیز جو آج کل لوگ دلیل بنا رہے ہیں نا کہ حضور نے نہیں کیا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ دلیل ہر جگہ فٹ نہیں بیٹھتی ہے، اس لیے اگر اس کو ہم ہر جگہ لائیں گے تو ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور شکم مبارک میں پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے، ہم آج 6 وقت کھاتے ہیں پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم دنیا کی ہر عیش و عشرت میں ہیں، لیکن حضور کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ ہر ایک دور میں اپنے اپنے طریقے سے اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی منائی گئی، چاہے وہ میلاد کی شکل میں ہو، یا حضور کے ذکر کی شکل میں ہو، یا روزہ رکھ کر ہو، یا
کسی اور طریقے سے مسکین کو کھانا کھلانے سے، آپ کسی بھی طریقے سے آپ منا سکتے ہیں۔ اسی میں ایک اور طریقہ اظہار اور خوشی کا یہ آیا کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کہ ہم لوگ نے جلوس کی ایک شکل اختیار کی جہاں پر ہم حضور کی ولادت اور حضور کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ جلوس نکالتے ہیں، جہاں پر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سادہ لباس، اسلامی لباس اور طریقے سے اطمینان سے باادب نگاہیں نیچی کر کے ایسے جلوس میں جائیں، نہ کہ ڈی جے ساؤنڈ، بدتمیزی، بے حرمتی، گٹکا کھا کر، میوزک والی ناک بجا کر ناچنا، یہ سراسر غلط، ناجائز اور حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اس کو کرنے والا اور اس ایسے عمل کو ترجیح دینے والا بھی گناہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہوگی، یہ ہم خود کہتے ہیں۔ لیکن جلوس فائدے کا ہو، اور فرشتے بھی 70,000 آئے تھے اور ملائکہ کی سنت ہے، اور یہ کرنا مستحب عمل ہے۔ آپ یہ نہیں کرتے ہیں، آپ کچھ اور کر لیں، غریبوں میں کھانا بانٹ دیں، روزہ رکھ لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، یا کسی غریب کو لباس دے کر اس کا ثواب حضور کے لیے اصال ثواب کر دیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تمام لوگوں سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں اس چینل کے مادھیم سے، ذریعے سے، کہ جتنے بھی میرے بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں، برائے کرم جلوس میں شامل ہوں، ادب و احترام کے ساتھ، غیر شرعی کام اللہ کے واسطے نہ کریں، ورنہ آپ جلوس میں جائیں گے تو لیکن وہ بیکار ہو جائے گا۔ غلط رواج اور غلط رسموں کو بڑھاوا نہ دیں۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اب ہے۔ بدعت 2 طریقے کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیاح، اور اس کی مثال ابو داؤد کی وہ حدیث جس حدیث کے اندر تراویح کی نماز جماعت سے دیکھی گئی، اور جب حضرت عمر فاروق نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے، اس کا مطلب بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی بدعت وہ جس سے شریعت کا کوئی اصول نہ ٹوٹے، اور بری بدعت وہ جس سے شریعت کے خلاف کام ہو، اس لیے اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ امن نواز صاحب ہیں، ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی وضاحت کی ہے یہاں پر، اور سب سے بڑا پیغام انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو لوگ جلوس میں جا رہے ہیں وہ اللہ کا واسطہ دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اللہ کا واسطہ۔ جب انہوں نے اللہ کا واسطہ، جب کوئی بندہ اللہ کا واسطہ دے دے، اس سے بڑا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں تمام ویور سے گزارش کروں گا جو لوگ جلوس میں جائیں گے، پھر سے میں اپنی طرف سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کے واسطے، میں بھی دیتا ہوں اللہ کا واسطہ، اللہ کے واسطے وہاں پر جا کر گٹکا نہ کھائیں، کوئی ایسا غیر شریعتی کام نہ کریں جس سے ہمارا اسلام بدنام ہو۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام۔